دوبارہ طالبان آ گئے اور افغانستان میں 3 مہینے میں قید پھیل جائے گا، افغانستان میں بھوک ہوگی، افغانستان میں بیماری ہوگی، افغانستان سے 40-50 لاکھ مہاجرین یہاں آ جائیں گے، پاکستان کی فوج کے لوگوں نے ریکیاں کی، عمران خان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی، انٹرنیشنل فورسز اکٹھی ہو گئیں، کابل میں لڑائی ہوگی، خونریزی ہوگی۔ کیا عمران خان عوامی پاور کے ساتھ دوبارہ آ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی مدد لیے بغیر؟ عمران خان پاکستان کے بنیادی طور پر مقبول جو لیڈرز تھے، اب تک 4 بڑے مقبول لیڈر ان میں سے ایک آیا۔ مقبول لیڈر کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ ساری پارٹیاں جو ہیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی۔ شہباز شریف پنجاب میں چل سکتا ہے، شہباز شریف بلوچستان میں اور KPK میں نہیں چل سکتا، اس کا بس کا کھیل نہیں تھا۔ اصل میں پاکستان میں مذہبی طبقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جو میں ہوں اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ غلط ہے، جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ سب گستاخ رسول۔ امام حسین کو مانتا ہوں تو باقی سارے یزید ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایمن نقوی۔ سیاسی گرما گرمی تو ہے ہی اور نئی نئی ہلچل جو ہے سیاست میں مچتی ہی رہتی ہے، ہر روز کچھ نہ کچھ نیا آ ہی جاتا ہے۔ تو موجودہ سیاسی صورتحال پر تجزیہ لینے کے لیے میں اس وقت موجود ہوں مشہور سیاستدان، معروف کالم نگار اور سینئر صحافی اولیاء مقبول جان صاحب کے پاس۔ ان سے جانتے ہیں سیاسی صورتحال کیسی ہے اور کیا چل رہا ہے سیاست میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان۔ سر جی مجھے یہ بتائیے گا کہ سوات میں دوبارہ طالبان کے آنے کی خبریں ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے بھتہ لینے کے انکشافات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے ہیں۔ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان پھر دوبارہ انتشار کی طرف نکل جائے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں، طالبان نے جو اپنی ایک ویب سائٹ جو ہے ان کی عمر میڈیا جیسے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم کہیں بھی گئے بھی نہیں تھے یہاں سے، اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کی نیگوسیشن بڑی تفصیل سے چل رہی تھیں اور بہت عرصے سے ہو رہا تھا۔ کوئی 3-3.5 ہزار لوگوں کو ان کو رہا کیا ہوا تھا۔ ابھی سائیوال میں پرسوں ترسوں دوبارہ پھر ان کی پیشیاں، وہ پیشیاں یہاں آتے ہیں، یہیں پہ ہوتے ہیں اور یہیں پر تھے۔ جو کچھ لوگ وہاں پر تھے ان کی بہت تفصیل سے ایک لمبی نیگوسیشن چل رہی تھی۔ تو یہ ایک اچانک سٹر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان میں دوبارہ طالبان آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور بھتہ خوری بھتے کا ایک ہنگامہ بہت عرصے سے شروع ہو رہا تھا پاکستان کے اندر۔ طالبان کے حوالے سے پاکستانی طالبان ہو، کوئی اور جتنا جھوٹ بولا جاتا رہا اس کے حساب ہی نہیں۔ آج سے 1 سال پہلے جب طالبان وہاں نہیں آئے تھے افغانستان میں، کہا جاتا تھا افغانستان میں 3 مہینے میں قید پھیل جائے گا، افغانستان میں بھوک ہوگی، افغانستان میں بیماری ہوگی، افغانستان سے 40-50 لاکھ مہاجرین یہاں آ جائیں گے۔ مہاجر تو نہیں آئے، اب طالبان کا شعلہ چھوڑ دیا۔ یہاں سے جگہیں سلیکٹ ہوئیں، پاکستان کی فوج کے لوگوں نے ریکیاں کی، عمران خان کے ساتھ میٹنگیں ہوئی، اتنا ہو جائے گا، انٹرنیشنل فورسز اکٹھی ہو گئیں، یونائٹڈ کمیشن فار ریفیوجیز کا چیئرمین یہاں آیا، او جی کیا بات ہے، کابل میں لڑائی ہوگی، خونریزی ہوگی۔ کیا ہوا؟ خواہشیں ہیں لوگوں کی یہاں طالبان آئیں، خواہشیں ہیں کہ افغانستان فیل ہو۔ سر مجھے یہ بتائے گا کہ افغانستان پہ جو ہے دوبارہ امریکی ڈرون جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور اگر ہم بات کریں ایمن ظہری، ان کا قتل بھی ہو گیا، لیکن طالبان نے القاعدہ سے لاتعلقی کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ مطلب یہ سب کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، نومبر 2019 میں طالبان کے مذاکرات کسی نہ کسی حد تک شروع ہوئے تھے، اور نومبر 2020 میں اور جنوری کے اندر انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا مارچ کے قریب کہ ہم نے جانا ہے۔ اس دن سے طالبان، القاعدہ وہاں سے شفٹ ہو گئی تھی، اور القاعدہ شفٹ ہو گئی تھی افغانستان۔ القاعدہ کا جو مجلہ تھا اس کا نام تھا نوائے افغان جہاد، وہ افغانستان سے نکلتا تھا، پوری دنیا کو پتہ تھا۔ ابھی تازہ جو مجلہ ان کا نکلا ہے، گزشتہ 1 سال سے جو نکل رہا ہے تازہ مجلہ، کل ہی میں نے دیکھا ہے ان کا نیٹ کے اوپر، اس کا نام ہے نوائے غزوۃ الہند۔ القاعدہ ساری کی ساری بیٹھی ہوئی ہے انڈیا میں۔ اب القاعدہ کا جو ہیڈ تھے مولانا عاصم عمر، وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا ہے۔ اب القاعدہ جو ہے اپنا نیا ہیڈ چن رہی تھی اس سارے علاقے کا، اور اس کے اندر بڑے لوگ، یہ آپ کے ابھی ذاکر موسیٰ جو کشمیر میں فوت ہوا ہے، یہ القاعدہ کے ساتھ تعلق تھا اس کا۔ برہان وانی کا القاعدہ کے ساتھ تعلق تھا۔ یہ سارے لوگ اس کی اینلس کے اندر، تو یہ سارے کے سارے وہ غزوہ ہند لڑ رہے ہیں۔ القاعدہ کا جس دن افغانستان سے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا افغانستان کی ہماری جنگ ختم ہو گئی، ہم طالبان۔ القاعدہ سے ان کو علیحدگی کی تو اسی دن سے انہوں نے خود کر لی تھی، ان کو کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے لڑائی لڑی، آپ کے ساتھ مل کے لڑی، اور بہت ٹھیک طرح لڑی، اور انہوں نے امریکہ کو شکست دی۔ اب جہاں تک ایمن ظواہری کا تعلق ہے، ایمن ظواہری کا قتل جو ہے، ایمن ظواہری کی شہادت جو ہے، وہ بنیادی طور پر اسمام اندازن والی صورتحال ہے کہ آپ نہ بتاتے ہیں اس کی لاش کہاں ہے، آپ نہ بتاتے ہیں آپریشن کب ہوا۔ جس ڈرون سے اس
ان کو شہید کیا گیا ہے یا بقول ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے شہید کیا ہے، اس ڈرون کے اوپر اتنے زیادہ زبردست قسم کے کیمرے لگے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اپنا گاڑی کا نمبر بھی آ جاتا ہے. تو اس نے کیمرہ کہاں مر گئے تھے اس وقت. پھر اس کے بعد ایک بڑی سی تصویر ہے، ڈرون اڑ رہا ہے آسمانوں میں، پتہ ہے آسمان کوئٹہ کا ہے یا آسمان جو ہے لاہور کا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے. بادلوں میں ایک دور سے دھواں اٹھتا ہوا دکھایا ہوا ہے اور ایک بلڈنگ ہے. اور وہ جو بلڈنگ ہے یہ بیسیکلی را کے پاس ہوتی تھی، آج سے کم سے کم 8-10 سال رہی ہے ان کے پاس، وہاں وہ اپنی ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے. اب وہ اگر جو بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان حکومت نے کہا ہے کہ امریکہ اس کی ذمہ دار ہوگا، اور یہ طالبان کی حکومت نے کہا ہے، پاکستان نے نہیں کہا. وہ حکومت جس نے امریکہ کو شکست دی ہے، یہ بیان بازی نہیں ہے، یہ فاتح نے مفتو کو کہا خبردار کہ ہم نے پہلے بھی تمہارا اشر کیا ہوا ہے، ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں. سر مجھے تھوڑی سی پاکستان سے سیاست میں جیسے عمران خان کے حوالے سے ہم بات کریں. عمران خان ڈیلی کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میڈیا ٹاک ہوتی ہیں ان کی، جلسے جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، کبھی لانگ مارچ، ابھی ان کا ریسنٹلی ایک جلسہ بھی ہوا. کہتے ہیں کہ جی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے. تو مجھے یہ بتائیے گا کیا عمران خان عوامی پاور کے ساتھ دوبارہ آ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی مدد لیے بغیر؟ دیکھیں، عمران خان پاکستان کے بنیادی طور پر مقبول جو لیڈرز تھے اب تک، 4 بڑے مقبول لیڈر ان میں سے ایک آیا ہے. مقبول لیڈر کو آپ شکست نہیں دے سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں قائد اعظم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی؟ نہیں تھی. قائد اعظم جس وقت 1930s میں آئے ہیں تو ہار گئے تھے، 36-37 ہار گئے تھے. علامہ اقبال سیٹ ہار گیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو قائد اعظم نے جب سویپ کیا ہے، پھر قائد اعظم کو کوئی نہیں روک سکا. انگریز خلاف تھے، ہندو خلاف تھے، سب خلاف تھے، وہ چاہ رہے تھے. آخری جو کیبنٹ مشن پلان یہ ہوا. سیکنڈ ٹائم آپ نے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہوئی تھی شیخ مجیب کے. شیخ مجیب جو تھا اس لیے خلاف ہوئی تھی کہ شیخ مجیب نے ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کا الیکشن لڑا تھا اور کمپین میں تھا وہ بہت زیادہ. 65 کی جنوری میں اس نے الیکشن ہارا ہے. ایوب خان نے مغربی پاکستان میں جیت گیا تھا، وہاں ہار گیا تھا. اس الیکشن کو ہارنے کے بعد ہوا یہ تھا کہ 3 سال کے اندر غدار کا مقدمہ چلا. اس کو بنایا آپ نے اگرتلہ سازش کے میں غدار ہے. پھر ایوب کے خلاف جب موومنٹ چلی 68 کے اندر، تو اسی غدار کو انہوں نے مقدمہ بھی واپس لیا، اسی غدار کو واپس میں گول میز کانفرنس میں بلایا، سب لوگ آئے. پھر اسی غدار نے الیکشن لڑا. پھر 163 سیٹوں میں سے 161 سیٹیں اس نے حاصل کی. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم مانتے، پھر آپ کو ملک ٹوٹ گیا. آپ نے نہیں مانا نا. تیسری دفعہ آپ نے بھٹو کے ساتھ ایسا کیا. ٹھیک، سارے مل گئے تھے. ہمیشہ ہوا یہ ہے کہ ایک پاپولر آدمی کے مقابلے میں سارے چھوٹی پارٹیاں مل جاتی ہیں. اب اس نے سویپ کیا. پھر اس کے بعد 77 کی موومنٹ چلی، اس میں بھٹو صاحب اس کا ہو گیا. آپ نے پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو پھانسی دے کے سائڈ پہ کرنا، آپ اس کو ختم کر سکیں. اب ساری پارٹیاں جو ہیں عمران خان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں. ہر وہ پارٹی جس کو ذرا سا خوف ہے، پاپولر ویو جو ہوتی ہے نا، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا. یہ تاریخ کا فصول ہے پاکستانی دنیا میں کسی کے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے امریکہ کو کال کی ہے اور کال کر کے امداد جو ہے ان سے مانگی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کال ہماری گورنمنٹ کو کرنی چاہیے تھی، ہماری حکومت کو یہ جو ہے ڈیسیژن لینا چاہیے تھا یا ان کو کال کرنی چاہیے تھی؟ اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی سیٹ کی توہین نہیں ہے کیا یہ کہ وہ خود کال کریں، اور ساتھ میں کیا اس سے ملک کی سلامتی متاثر نہیں ہوتی؟ یہ پہلے دفعہ کیا مشرف نے سب سے پہلے بھیجا وزیر خارجہ کو، ہماری امداد رکی ہوئی ہے، لے آؤ. نہیں ہوا. پھر اس نے خود ٹرائی کیا، وہ نہ ملنے سے انکار کر دیا. پھر ISI اور CIA کا بڑا گٹھ جوڑ ہوتا ہے. پھر جنرل محمود کو بھیجا جارج ٹیننٹ کے پاس. جنرل محمود آن ریکارڈ ہے، میرا انٹرویو لیا تھا، میں نے کالم بھی لکھا تھا کہ میں کشکول لے کے چلا گیا. خود فون نہیں کیا، بذات خود اپنے ہاتھوں سے کشکول لے کے چلے گئے. کشکول لے کے اسے انکار کر دیا، بھرنے سے انکار کر دیا. یہ بات ہے 7 ستمبر 2001 کی. 2 دن کے بعد 9 ستمبر ہو گیا اور کشکول جو ہے اس میں بھرنا شروع ہو گیا فوراً. تو اگر کوئی 9/11 ہو گیا تو ہمارا کشکول بھی بھرنا شروع ہو گیا. کشکول ہم نے کھولا ہوا. 9/11 کا انتظار کرنا چاہیے. ہاں لگتا یہی. یہ ابھی چکر یہی چل رہا ہے کہ 9/11 ہو ہی جائے. خیر
کریں سر جی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ہمارا 75واں یوم آزادی جو ہے وہ گزرا ہے ریسنٹلی, اور اگر انڈیا کی اور پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو انڈین گورنمنٹ نے الیکٹرک کار لانچ کرنے کے بارے میں کہا, اور پاکستانیوں نے کیا کیا جی, کروڑوں روپے لگا کے اور ایک جو ہے ملی نغمے پہ کروڑوں روپے لگا دیا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری ترجیحات اب بدل دینی چاہیے؟ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے نا جی, یہ بالکل علیحدہ چاک کا بنا ہوا ہے. اگر ہم اس پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. 1947 سے پہلے کیا پاکستان یا برصغیر پاکستان میں کوئی غربت تھی؟ دنیا کا بہترین اریگیشن سسٹم یہاں بن چکا تھا. دنیا کی شاندار قسم کی ریلوے لائن یہاں بچ چکی تھی, 1892 میں مکمل ہو گئی تھی. 1920 میں BBC آیا, 1926 میں کلکتہ ریڈیو کھل چکا ہوا تھا. لوکل باڈیز کے سسٹم بن گئے ہوئے تھے, مسعود کمیٹی سب کچھ ہو گیا تھا. ہر ضلع کے اندر ایک کالج تھا, ایک ہسپتال تھا, یہاں تک کہ جانوروں کا ہسپتال تھا. یہ گورنمنٹ کالج, یہ پنجاب یونیورسٹی, یہ کہ مال روڈ کی بلڈنگ سر 1947 تک بن چکا تھا. 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں تھا ہمارے پر. انگریز ہمارے باپ کا رشتہ دار نہیں تھا کہ ہمیں قرض لے کے کھلاتا. ہمارا سب سے کم ہم پہ اوپر ٹیکس تھا, 9% مالیہ اور آبیانہ تھا. نہ انکم ٹیکس تھا, نہ کسٹم تھا. 5 کروڑ پاؤنڈ ہم یہاں سے ڈیوٹی بھیجتے تھے, ہم سے کھاتا تھا کون؟ انگلینڈ. پھر آزادی کیوں لی تھی ہم نے ایک نظام کو نافذ کرنے کے لیے آزادی لی تھی کہ ہم جہاں اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے وہ دستور نافذ کریں گے, ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے افیؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون اللہ, تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے ہو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, آپ اس کو چھوڑ دو, آپ جا کے ناروے بن جاؤ, عیاشی کرو. اللہ کہتا ہے پیسے بھی دوں گا, سب کچھ دوں گا. آپ سویڈن بن جاؤ, آپ ڈنمارک بن جاؤ. لیکن اللہ کہتا ہے جب تم میری سائن پر فل کرتے ہو نا میرے کلب میں, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر تم وکالت نامہ لے لو اور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بن جاؤ تو کالا کوٹ پہن کے عدالت میں نہیں آؤ, پھر تم نماز بھی پڑھو گے, تم روزہ بھی رکھو گے. اللہ کہتا ہے اگر تم ایسا کرو گے, ٹھیک, فجزاء من یفعل ذلک, تو اس کی سزا کیا دوں گا؟ اللہ کہتا ہے میں قیامت میں حساب نہیں رکھوں گا. الا خزی فی الحیات الدنیا, میں تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کروں گا. تو ہماری ذلت و رسوائی اس وجہ سے نہیں ہو رہی کہ ہمیں کام نہیں آتا, ہماری ذلت و رسوائی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا. بالکل سر. اچھا سر, مجھے یہ بتائے گا کہ توشہ خانہ کیس اور فارن فنڈنگ کیس کے بعد عمران خان کی ساکھ پہ کوئی اثر پڑا ہے یا ان کا مستقبل متاثر ہو سکتا ہے کیا؟ اور ساتھ میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو -1 والا خواب ہے کیا یہ پایا تک میل تک پہنچے گا؟ دیکھیں 1000 دفعہ کہا ہے کہ پاپولیرٹی جب شروع ہو جائے نا کسی چیز کی تو پھر آپ لوگ یقین نہیں کرتے. روسو جو تھا نا بہت پاپولر تھا فرینچ انقلاب میں, تو اس پاپولیرٹی کے وقت ہوا یہ کہ عین اس وقت اس کی کتاب آ گئی, اور اس کتاب میں اس نے کنفیشن میں کہا میں نے یہ کیا, میں نے یہ فضول حرکت کی. تو لوگ مانتے نہیں تھے, لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ نے خود لکھ کے چھاپ دی ہوئی. تو یہ ہے اصل مسئلہ. جب ایک پاپولر ویو ہوتی ہے نا پھر نہیں مانتے. بھٹو کے خلاف کیا کچھ نہیں لوگوں نے کہا, لوگوں نے مانا. آپ دیکھیں قائد اعظم جس وقت سیاست میں آئے تھے تو پاکستان کا ہر مولوی ان کے خلاف تھا. اعتراض کیا تھا؟ دیکھیں جی پارسی بیوی سے شادی کی ہے, بیٹی نے پارسی سے شادی کی ہے, اپنے 6 فٹ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتا, دنیا میں نظام نافذ کر رہا ہے. کسی نے مانا؟ نہیں مانا, کوئی جانتا بھی نہیں آج. یعنی ایک آپ بات کریں کہ میں اسلام کے نام میں ملک حاصل کرنا چاہتا ہوں, بیٹی آپ کی پارسی سے شادی کرتی ہے. لوگوں نے سارا مولوی بولتے تھے. مولانا شبیر احمد عثمانی اور اس وقت جو تھے پیر جماعت علی شاہ صاحب جب ان کا ساتھ دے رہے تھے کا بڑی ان کو گالیاں پڑتی تھیں, تمام بولو نہیں مانا نا. بھٹو کے بارے میں کیا کچھ نہیں ہوا. یہاں کون سا رسالہ ہے جس نے بھٹو کی اور نصرت بھٹو کی فوڈ کے ساتھ تصویریں نہیں چھاپی تو فلاں نہیں ہوا؟ ماننا کسی نے؟ پبلک ویو میں اسکینڈل نہیں چلا کرتے. یہ پبلک ویو جو ہے نا یہ عجیب و غریب اس کی محبت ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں نا
دل آنے پہ آ جاتا جس کو کیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ شہباز شریف دور جب سے آیا ہے، جب سے ان کی گورنمنٹ سٹارٹ ہوئی ہے، پہلے اگر ہم بات کریں تو شہباز شریف نے پنجاب میں بہت اچھا ڈیلیور کیا اور ان کو کہتے ہیں کہ بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں وفاق کے میں، تو وفاق میں جیسے ہی ان کی حکومت آئی تو آتے ہی ایک تو مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا، اور مطلب ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان سے جو ہے صحیح سنبھل نہیں رہا سب کچھ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ کام کیا کہ خرابی کہاں پر ہوگی؟ دیکھیں میں نے 8 سال کام کیا شہباز شریف کو میں کبھی برا نہیں سمجھتا. شہباز شریف ایک بہت کام لینے والا ایڈمنسٹریٹر ہے، مزاج کو جانتا ہے، لیکن ہر جگہ کا اپنا مزاج ہوتا ہے. شہباز شریف پنجاب میں چل سکتا ہے، شہباز شریف بلوچستان میں اور KPK میں نہیں چل سکتا. پنجاب میں اس نے 2 گالیاں دینی ہیں، 4 نے چپ کر کے ساتھ کام کرنا ہے، وہاں 1 گالی دینی ہے، مقابلے میں لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے. تو پنجاب کے مزاج کو سمجھتا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ خود محنتی آدمی ہے. جو صوبے کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بیٹے کی ایڈمنسٹریشن. ابا جی نے پیسے دیے، بیٹے نے شاندار گھر بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، گاڑی خرید دی، اپنا پالش کرا دیا، شو کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا. وفاق سے پیسہ آتا ہے ڈویزبل پول سے. وہاں جا کے تو یہ اسلام آباد میں کہہ یار پیسہ آئے گا کدھر سے؟ وہ وہاں وہ ابا جی کی ایڈمنسٹریشن تھی. اور ابا جی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ان کا بہت مشکل تھی. ان کے اس کا بس کا کھیل نہیں تھا اصل میں. شہباز شریف صاحب آئیڈیل ہیں، آج میں سمجھتا ہوں پنجاب کی حکومت تک آئیڈیل کام لیتے ہیں. سر مجھے بتائیے گا کہ TLP کا مستقبل کیا ہے؟ ان کا گراف ڈے بائی ڈے جو ہے نیچے جا رہا ہے، اور ضمنی الیکشن کی بھی بات کریں تو ضمنی الیکشن میں بھی وہ ناکام ہی رہے ہیں. تو ان سے کہاں خرابی ہو رہی ہے، کہاں بہتری لائی جائے؟ دیکھیے 2 چیزیں بڑی، میں TLP کے بڑا ساتھ رہا ہوں، خادم حسین صاحب بہت اچھے ساتھ. پاکستان میں مذہبی طبقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ مذہبی طبقہ ایک نعرہ لگاتا ہے کہ جو میں ہوں اگر کوئی دوسرا نہیں ہے تو وہ غلط ہے. مثلا میں اگر عاشق رسول ہوں تو جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ سب گستاخ رسول ہے. میں اگر امام حسین کو مانتا ہوں تو باقی سارے یزید ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ، اس لیے لوگ دور ہو جاتے ہیں. دیکھیں خالد صاحب نے ایک بات یہ بنا دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے، لیکن آپ ساروں کو آپ کہیں گے جی سارا پاکستان گستاخ رسول ہو گیا ہوا ہے تو یہ کوئی نہیں مانتا، اس لیے گراف نیچے آنا شروع ہو گیا. اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ ویسے چل جاتا ہے، یہ نعرہ الیکشن میں نہیں چلتا، جمہوریت میں نہیں چلتا. یہ جمہوریت میں تو ہر بندہ عاشق رسول ہوتا ہے. میں گستاخ رسول ہوتا ہوں، یار میں گستاخ کرتا تو عاشق ہے، وہ تو آگے لے کے عوام کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ اصل مسئلہ یہ ہے. سر آخری بات مجھے بتائیے گا، الیکشن کب ایکسپیکٹڈ ہیں اور آپ کے خیال میں کون سی پارٹی جو ہے وہ اس دفعہ اپنا پلڑا بھاری رکھے گی؟ دعا کریں الیکشن ہو جائیں اور دعا کریں کہ ہم اس ایک اگلے مہینے کی کرائسس سے نکل جائیں. اگلے مہینے کا کرائسس بہت سخت ہے اور یہ پاکستانی کرائسس نہیں ہے، انٹرنیشنل کرائسس ہے.